ابو بکر محمد ابن زکریا الرازی مغرب میں ریزیز کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جی، الرازی، ان کا کام تو آج بھی حیران کن ہے۔ ان کی کتاب کتاب الحاوی فی الطب، یہ تو ایک بہت بڑا طبی انسائکلوپیڈیا تھا۔ جی ہاں، دی کمپریہنسو بک آف میڈیسن۔ اس میں انہوں نے صرف یونانی نہیں، ہندوستانی اور اپنے ذاتی طبی تجربات بھی جمع کیے۔ اچھا، لیکن الرازی کی جو اصل خوبی تھی نا، وہ تھا ان کا کلینکل مشاہدہ۔ وہ مریض کی کیفیات کو اتنی باریک بینی سے نوٹ کرتے تھے۔ مثلاً وہ چیچک اور خسرہ والی بات؟ بالکل، ان کا چیچک یعنی اسمال پاکس اور خسرہ یعنی میزلز کے درمیان فرق واضح کرنا، یہ طبی تاریخ کا ایک سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ مطلب اس وقت ان کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا؟ اکثر گڑمٹ کر دیا جاتا تھا۔ انہوں نے نہ صرف ان کی علامات تفصیل سے بتائیں، بلکہ یہ ثابت کیا کہ یہ دو الگ بیماریاں ہیں۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ اور وہ ہسپتال والی جگہ کا انتخاب؟ ہاں، وہ بھی کمال کا مشاہدہ تھا۔ انہوں نے ہسپتال کے لیے شہر میں وہ جگہ چنی جہاں گوشت سب سے دیر میں خراب ہوتا تھا، یعنی جہاں ہوا سب سے صاف تھی۔ یہ حفظان صحت کے اصولوں کی کتنی عملی مثال ہے۔ واقعی۔ اور ان کی کتابیں، الحاوی کا آپ نے ذکر کیا، وہ تو صدیوں تک یورپی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہیں۔ بالکل۔ الحاوی کے علاوہ ان کی ایک اور مشہور کتاب کتاب المنصوری بھی تھی، جو زیادہ عملی اور مختصر طبی گائیڈ تھی۔ ان کا زور تجربے اور مشاہدے پر تھا، صرف پرانی کتابوں پر نہیں بیٹھے رہتے تھے۔ یعنی وہ ایک پریکٹیکل ڈاکٹر تھے۔ بالکل، مریض کا براہ راست معائنہ، علامات کا تفصیلی ریکارڈ رکھنا، علاج کے نتائج کو دیکھنا، یہ ان کے کام کی بنیاد تھی۔ انہوں نے علم الادویہ یعنی فارماکولوجی پر بھی بہت کام کیا، کیمیاوی طریقوں سے نئی دوائیں بنانے کی کوشش کی۔ تو ان کا کام صرف تھیوری نہیں تھا، بلکہ حقیقی معنوں میں مریضوں کی خدمت تھی۔ یقیناً۔ اچھا، رازی کے بعد ایک اور بڑا نام، بلکہ شاید سب سے بڑا نام طب کی تاریخ میں، وہ تھے ابو علی الحسین ابن عبداللہ ابن سینا، یعنی ایویسنا۔ ابن سینا، جی، ان کا مقام تو واقعی منفرد ہے۔ وہ صرف طبیب نہیں تھے، وہ فلسفی، ریاضی دان، ماہر فلکیات، شاعر، کیا نہیں تھے وہ، ایک حقیقی جینیس۔ اور ان کی وہ شاہکار کتاب القانون فی الطب، دی کینن آف میڈیسن۔ القانون نے تو جیسے طبی دنیا پر حکمرانی کی۔ یہ اتنی منظم اور اتنی جامع انسائکلوپیڈیا تھی کہ اس نے اس وقت تک کی تقریباً تمام طبی معلومات کو ایک مربوط نظام میں پیش کر دیا۔ اس میں کیا کیا شامل تھا؟ سب کچھ، تشریح الابدان یعنی اناٹمی، فعلیات یعنی فزیولوجی، بیماریوں کی وجوہات، علامات، تشخیص، علاج، ادویہ سازی یعنی فارمیسی، اور حفظان صحت، سب کچھ تھا۔ تو القانون اتنی مقبول اور پائیدار کیوں بنی؟ کیا خاص بات تھی اس میں؟ کئی چیزیں تھیں۔ ایک تو اس کی تنظیم اور وضاحت کمال کی تھی۔ ابن سینا نے بہت منطقی انداز میں معلومات کو ترتیب دیا۔ دوسرا، اس کی جامعیت۔ اس میں صرف یونانی نہیں، اس وقت تک کے دوسرے طبی نظاموں کے اہم نکات بھی شامل تھے۔ اچھا۔ تیسرا، ابن سینا نے بیماریوں کی درجہ بندی کی، ان کی وجوہات پر تفصیل سے بات کی، علاج کے لیے خاص ہدایتیں دیں۔ مثلاً انہوں نے متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ کو سمجھا اور قرنطینے جیسے اقدامات تجویز کیے۔ پانی اور مٹی سے پھیلنے والی بیماریوں کا بھی ذکر کیا۔ اور یہ صرف بیماریوں کے علاج تک نہیں تھا، آپ نے حفظان صحت کا ذکر کیا۔ جی، انہوں نے صحت کو برقرار رکھنے یعنی حفظ متقدم، پریونشن پر بہت زور دیا۔ غذا، ورزش، نیند، ذہنی سکون، ماحول کے اثرات، ان سب پر تفصیل سے لکھا۔ تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ ان کے کام میں آج کی جو لائف سٹائل میڈیسن ہے، اس کی جھلک ملتی ہے؟ یقیناً، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ ابن سینا کا نقطہ نظر بہت وسیع تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ صحت صرف بیماری کا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر متوازن ہونا ہے۔ القانون میں ایسے باب ہیں جو غذا کے اصول، ورزش کی اقسام اور فائدے، نیند کی اہمیت، یہاں تک کہ ذہنی صحت اور جذبات کا جسمانی صحت پر کیا اثر ہوتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ تو حیران کن ہے کہ 1000 سال پہلے کوئی ان چیزوں پر اتنی گہرائی سے غور کر رہا تھا۔ واقعی، اور اسی لیے ان کی کتاب صدیوں تک مشرق اور مغرب میں میڈیکل ایجوکیشن کی بنیاد بنی رہی۔ اچھا، تو ان عظیم شخصیات نے جو بنیاد رکھی، اس کے عملی اصول کیا ہیں؟
مطلب یونانی طب کام کیسے کرتی ہے؟